اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرات یہ سورہ حج کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ حج 10 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی ہے اور بعض کا یہ کہ یہ مدنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں، دونوں قسم کا اسلوب اس کے اندر موجود ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے بعض حصے مکی دور میں اور بعض مدنی دور میں نازل ہوئے، یعنی کچھ حصے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے مدنی دور کے ابتدائی حصے سے، اس لیے دونوں اسلوب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور 3 قسم کے لوگوں سے اس میں خطاب ہے، ایک مشرکین سے، دوسرے ان لوگوں سے جو تذبذب کی حالت میں تھے، متردد تھے کفر اور اسلام میں، ظاہری طور پر اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن قربانی دینے کے لیے، اظہار کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو خالص مومن تھے، انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو کامیابی کے بعد جب اقتدار مل جائے تو مومنوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 قسم کے موضوعات ہیں، اس میں لوگوں سے خطاب ہے۔ مشرکین جن کے سامنے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور آخرت کو واضح کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن دوسرے معبودوں کو بھی اختیار کیے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اسی طرح سے آخرت کو ٹھکرا رہے تھے، آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کے غضب سے بچو۔ جیسا رویہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس رویے کے لوگوں کا انجام ذرا پڑھو کیا تھا جو گزر چکے۔ تو اپنے رب کے غضب کو دعوت نہ دو بلکہ اس کے غضب سے بچنے کی فکر کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی سے مراد بہت ہولناک چیز ہے، اور اس کی ہولناکی کے جو اثرات ہیں آگے بیان بھی کیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم تصور نہیں کر سکتے، یہی پہاڑ جن کو تم بہت مضبوط سمجھتے ہو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اسی طرح یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ چاند سورج ستارے یہ سب ختم ہو جائیں گے، زمین
چکیل ہو جائے گی، لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، وہ تو بڑا ہولناک ہوگا وہ منظر تو۔ یوم ترونہا، اور اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اس سے غافل ہو جائے گی۔ ایک لفظ مرضع ہوتا ہے، ایک مرضعہ ہے، عربی میں دونوں میں فرق ہے۔ مرضع دودھ پلانے والی عورت کو کہا جاتا ہے، اور مرضعہ اس حالت کو کہتے ہیں جب عورت کے سینے کے ساتھ بچہ اس کے پستان کو منہ میں لے کر دبا کر خوراک حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب ماں پوری طرح سے اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا دن ہوگا کہ جب دودھ پلانے والی اس حالت میں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ کر بھاگ پڑے گی جب وہ بچہ اس کے پستانوں سے دودھ پی رہا ہوگا۔ اور یہ کہ کلو وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا چکی ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، ایسا خوفناک منظر ہوگا وہ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، انہیں کچھ سوچ نہیں رہا کہ کیا کریں، اپنی بھی فکر ان کو نہیں، یعنی اس طرح سے ایک دوسرے سے بیگانہ، اپنی کیفیت سے جیسے دیوانے لوگ بھاگتے ہیں۔ وما ہم بسکارا، جبکہ وہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہوگا ہی بڑا سخت، اس کی سختی ایسی ہوگی کہ لوگ اس کیفیت میں آ جائیں گے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیارات، اس کے احکامات اور اس کے مختلف کاموں کے حوالے سے جھگڑتے ہیں، بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطانی بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ جبکہ کتب علیہ، ان پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، انہ من تولاہ، کہ جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا، اپنا ساتھی بنایا، فانہ یضلہ، تو وہ تو اسے بھٹکا کے چھوڑے گا۔ شیطان کی جو بھی پیروی اختیار کرے گا تو شیطان تو اس کو بھٹکائے گا۔ وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے جہنم کا راستہ دکھائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ تو یہ لوگ اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسی ایسی کج بیسیاں کر رہے ہیں کہ جو شیطان ہی سجھاتا ہے ان کو، اور یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جس نے بھی شیطان کو اپنا سرپرست بنایا تو شیطان نے تو اس کو بھٹکا کے چھوڑا، اس کو جہنم کا ایندھن بنایا، اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا وہ، کہ جب یہ اس کے پیچھے لگیں گے تو وہ ان کو بھٹکائے گا اور جہنم کی راہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ہمارے سب پیغمبروں نے لوگوں کو یہ بات پہنچائی ہے کہ سب دوبارہ پیدا ہوں گے، قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن تم مان نہیں رہے، شک اور تذبذب میں پڑے ہوئے ہو، طرح طرح کے سوال کرتے ہو۔ تو اگر تمہیں شک ہے دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں تو ذرا غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے جد امجد کو، حضرت آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جو سلسلہ رکھا ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ایک بوٹی سے، مخلقۃ و غیر مخلقۃ، جو ایک شکل کی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے، یعنی جس حالت میں ہے وہ اس کی ایک شکل ہے، لیکن جو جو حالتیں اس سے آگے بنیں گی وہ ابھی کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا بنے۔
यानी ये नुत्फा कि जो पानी की बूंद है, कोई इसे देखकर ये कह सकता है कि इससे कान बनेंगे जो सुनने की सलाहियत रखेंगे, इससे आंखें बनेंगी जो देखने वाली होंगी, इससे ज़बान बनेगी जो बातें करने वाली होगी, बोलने वाली होगी, इससे हाथ पांव बनेंगे जिससे कि हम चल फिर सकेंगे, काम कर सकेंगे, इससे दिलो दिमाग बनेगा, इससे ये दूसरे आज़ा बनेंगे। तो जब हमने ये सब कुछ बना दिया तो तुम इस बात को क्यों नहीं मानते कि हम दोबारा पैदा करेंगे? अल्लाह ताला के एक हुक्म से सब निकल खड़े होंगे जो जहाँ भी है, चाहे कोई मट्टी में दबा हुआ है, चाहे कोई समंदर में गर्क है, खा किसी दरिंदे के पेट में है, या जला के राख बना के उड़ा दिया गया, सब अपनी इस शक्ल में आ जाएंगे जो शक्ल तुम्हारी इस वक्त। तो ये फरमाया कि हमने तुम्हें किस किस हालत से गुजार कर एक मुकम्मल इंसान बनाया, ले नुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे सामने हकीकत को वाज़ेह करें, यानी किस किस तरह से देखें, हम तुम्हें गुजार कर एक मुकम्मल इंसान बना देते हैं। वनुकिर्रु फिल अरहाम मा नशाउ इला अजल मुसम्मा, और जिसे हम चाहते हैं रहम में करार अता कर देते हैं नुत्फे को, जिस नुत्फे को हम चाहें, और हम ना चाहें तो वो नुत्फा करार नहीं पकड़ सकता। वनुकिर्रु फिल अरहाम, और हम रहम के अंदर नुत्फे को करार दे देते हैं, मा नशाउ, जिसको हम चाहें, किसी और की यह कुव्वत नहीं है, इला अजल मुसम्मा, एक खास मुद्दत तक के लिए, वो मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर की हुई है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, और फिर हम तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में निकाल लाते हैं, पूरी एक इंसानी शक्ल देकर तुम्हें निकाल लाते हैं। सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, इसलिए कि फिर तुम परवरिश पाकर जवान बन सको, जवानी की हालत को पहुँचो। व मिनकुम मा युतवफ़ा, और तुम में से किसी को हम पहले ही वापस बुला लेते हैं, ये किसकी कुदरत है। व मिनकुम मा युरद्दु इला अर्ज़ल उमर, और किसी को हम अर्ज़ल उमर की तरफ फेर देते हैं, यानी वो उमर जो कि इंतहाई कम हैसियत की उम्र है, यानी वो उम्र ऐसी होती है कि जिसमें ना आदमी बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना सही खा पी सकता है, ना उसको फिर सही सुनाई देता है, ना उसको सही दिखाई देता है, ना उसे कोई चीज़ याद रहती है, यानी ऐसी कैफियत में हम फेर देते हैं। लिकैला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। जब जवानी में होता है अल्लामा कहलाता है, आलम दहर कहलाता है, यानी किस तरह से कोई उसको अल्लामा कहता है, कोई गजाली कह रहा होता है, लेकिन फिर क्या होता है जब इंतहाई अर्ज़ल उमर की तरफ हम उसे फेर देते हैं, फिर वो अपने बच्चों के नाम भी भूल जाता है, उनको भी याद नहीं रख सकता वो। व तरल अर्ज़ा हामिदतन, और फिर तवज्जो करो कि ये ज़मीन जो खुश्क पड़ी हुई है, जो सूखी पड़ी है, कोई बालिदगी के इसके अंदर आसार नजर नहीं आते, तो क्या होता है, फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ, जब हम इस पर पानी बरसा देते हैं, अहतज़त, तो ये फबक उठती है, वरबत फूल जाती है, व अम्बतत मिन कुल्ले ज़ौजिन, और हर तरह की नबातात जो है वो इससे फूट पड़ती हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, और ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह ही हक है, उसी की बातें हक हैं, उसके पैगंबर हक, उसके किताबें हक, उसके दावे हक, अहकामात हक, तुम मानने के लिए तैयार नहीं। व अन्नहु युहयिल मौता, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा। व अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसकी कुदरत का अंदाज़ा नहीं कर सकता कोई। किस किस तरह से पिछली सूरत में अंबिया का तस्करा गुजरा है, कैसे कैसे हालात में अपने पैगंबरों की उसने मदद की, कोई यकीन कर सकता है। दरिया को फाड़ के समंदर, अजदहे बना देना लाठी से, और इसी तरह से आग को गुलगुलजार बना देना, और फिर किस किस तरह से पत्थरों की बारिश, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मदद, यानी अल्लाह ताला ने किस किस तरह से अपनी कुदरत का इजहार किया है, और तुम मानते नहीं हो। अल्लाह ताला हम सबको आयात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना